ہم خدا کی حضوری اور مسا کے لیے شکر گزار ہیں کہ یہ اس کا فضل ہے جہاں جہاں جس شخص کو خدا نے خدمت کے لیے رکھا ہے. میں خدا کے خادم کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. آپ ایک عرصہ دراز سے خدا کی خدمت میں انجیل کو خوشخبری کو سنا رہے ہیں. 20 سال ہوئے ہیں آپ ایونجلزم کر رہے ہیں اور ان 20 سالوں میں کئی ایک زندگیاں جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور 10 سال سے آپ آسمانی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. اور اس بات کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اگر بیٹا ورشپ کرتا ہے تو باپ انجیل سناتا ہے. بولے ہاللیلویا. جو جو پرستش کر رہے تھے یہ بیٹا یہ جوشوا ہے. ان کے والد میں پاسٹر شہزاد چارلس کو دعوت دیتا ہوں. زوردار تالیوں میں زوردار تالیوں. آپ کی تالیاں بہت کم ہیں. تو جوشوا کے لیے کرتے ہیں. اس بات ہم اپنے پیارے بھائی شہزاد چارلس کے لیے جو آج خداوند کی منہ کی باتوں کو بیان کریں گے اور یقیناً خداوند ہمیں برکت دینے کو آئے گا. ہاللیلویا. زندہ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا اس کے اکلوتے اور پاک بیٹے پاک یسوع مسیح کے پاک نام میں عرض السلام. سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج مقرر کیا کہ یہاں پر آپ کے درمیان میں آؤں اور خدمت گزاری کا کام کروں. اور میں خدا کے خادم پاسٹر عامر اور ان کی پوری ٹیم کے لیے اور آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں آپ کے درمیان میں کلام کی خدمت کروں. میں بہت شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ آج انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں آؤں اور خدا کے کلام کو بیان کروں. آئے خدا کے کلام کی طرف بغیر وقت ضائع کیے توجہ کریں. میرے ساتھ چلیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29 آیت میں. کسی ایک کے لیے موقع ہے کہ وہ بلند آواز سے. دوسرے لوگ نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں نے اسے پہچانا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. آمین. کلام خدا میں اس حوالہ کو ہم نے اکثر و بیشتر پڑھا ہے اور سنڈے اسکول کے بچوں کو تو یہ زبانی بھی یاد ہے اور یوں سمجھے کہ آج ہم سنڈے اسکول کی ایک فیورٹ آیت کو جو ہے وہ سیکھنے لگے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آمین. کیا کہا؟ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ایک چھوٹی سی آیت ہے یہ, 2 جملے ہیں یہ خاص کر. دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. پر جب اس چھوٹی سی آیت کے اوپر ہم سرچ کرتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں, تو میں اس بات سے بڑا خوش بھی ہوا اور بڑا حیران بھی ہوا کہ اس چھوٹی سی 2 جملوں کی ایک آیت نے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کا سارا سفر کروا دیا. جو لوگ بائبل کو جانتے ہیں, جنہوں نے بائبل پڑھی ہے پیدائش سے مکاشفہ تک, وہ
جانتے ہیں کہ جب اس آیت کو آپ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس پر اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ پیدائش کی کتاب کے اندر۔ لفظ خدا، سب سے پہلے لفظ خدا کہاں پر آیا؟ پیدائش کی کتاب میں، اس کی پہلی آیت میں۔ اور اس کے بعد برا کا ذکر ہے کہ یہ کیا ہے؟ خدا کا برا ہے۔ پہلے خدا اور پھر اس کا برا ہے۔ اب جب برے کا ذکر آتا ہے تو برا ہمیں صرف پیدائش کی اگلے ابواب میں نظر نہیں آتا، یا ہمیں قائن اور حابل کی قربانی کے اندر نظر نہیں آتا۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو باغ عدن کے اندر ہی برا نظر آتا ہے، وہاں بھی ایک خدا کا برا ہے۔ جب آدم اور حوا سے گناہ ہو گیا تو ان کے لیے کچھ قربان کیا گیا، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے لہو بہایا گیا، برا ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے، دوسرے کو قربان کرنا اور اس کا لہو لے جا کر خدا کی تختگاہ کے اوپر چھڑکنا، ہاللیلویا۔ یعنی کہ وہ جو لہو ہے وہ کیوں، یعنی کہ قبر کے اوپر، خدا کی تختگاہ کے اوپر خدا کے قدموں میں چھڑکا جاتا تاکہ گناہ ڈھانپ دیے جائیں، ہاللیلویا۔ تو پیدائش کی کتاب میں چمڑے نے کیا کام کیا؟ ڈھانپ دیا۔ اور برا کیا کام کرتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے۔ جہاں برا کا ذکر آئے گا وہاں پر ڈھانپنے کی بات کی جائے گی۔ برا کی قربانی کو بڑی عظیم قربانی بائبل کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ بائبل کے اندر ایک طویل قربانیوں کا سلسلہ ہے، پر فدیہ اور کفارہ یہ دو اہم مضمون بائبل کے اندر ہیں جن کے لیے قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ باندھا گیا۔ یسوع مسیح کو یوحنا بپتسمہ دینے والا جب دیکھتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ خدا کا برا ہے۔ اور برا ایسا جس پر سارے جہان کے گناہ لادے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو سمجھ ہے اس بات کی کہ یوحنا جب یہ بات کر رہا ہے، دنیا میں اس وقت ایسا کوئی ایمان ہی نہیں تھا اور کوئی انسان اس پر بدیاں لا دی جائے گی۔ کتنی سنجیدہ بات ہے یہ، اور کتنی کنفیوز کرنے والی ہے۔ یوحنا کو یہ ایمان کہاں سے مل گیا؟ ایک گل دنیا سے آئی بھی ہے، وہ فلسفہ ہی نہیں دنیا میں، تو یوحنا کے اندر یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ یہ خدا کا بھید تھا جو خدا نے اسے بتایا کہ یہ برا ہے اور یہ حقیقی برا ہے اور یہ میرا برا ہے اور میں اس پر دنیا کے گناہ لاد دوں گا۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہاں دنیا کے گناہ لادنے کی بات کی گئی، ایک برا کی بات کی گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فلسفہ یہودی بچہ یہ قوم کے گناہ لادے جاتے ہیں، ہر سال بہ سال پروں کے اوپر گناہ لادے جاتے ہیں، اور خدا کے حکم کے مطابق جب ہم انہیں دور کرتے ہیں تو یہ دور کیے جاتے ہیں، آزادی مل جاتی ہے، کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایمان تھا، پر یہ ایمان کہاں سے آ گیا کہ بندے کے اوپر گناہ لادے جائیں گے اور بندے کو برا کہا گیا؟ میرے سو یوحنا رسول اور جتنے سنجیدہ اس وقت کے توڑا بلیور تھے اور نبیوں کے صحائف کو پڑھنے والے، وہ غور کرتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ کسی برا کا ذکر ہے، ایک برا کا ذکر ہے۔ جب وہ یسایہ کی کتاب پڑھتے، اس کا 53 باب پڑھتے تو انہیں وہاں پر کچھ نظر آتا تھا، اور جو سنجیدہ اس وقت مطالعہ کرنے والے لوگ تھے وہ اس بات کے اوپر آپس میں سر کھپاتے رہتے تھے کہ ہاں کچھ ہونے والا ہے، پر وہ سمجھ میں نہیں تھا۔ اب مانے کیسے؟ کون مانے گا؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس وقت ہوتے تو آپ مان جاتے کہ کوئی انسان جو ہے وہ گناہوں کی قربانی کے لیے قربان ہوگا؟ کوئی مان سکتا ہے؟ یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں۔
آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کے لیے قربان ہو. اور ویسے بھی شریعت نے بھی کوئی ایسی قربانی مانگی نہیں کہ جس میں کوئی انسان قربان کر دیا جائے. ہاں شریعت نے بروں کی قربانی مانگی، بکروں کی مانگی، بکریوں کی مانگی، بیلوں کی مانگی، گائے کی مانگی، کبوتر کی مانگی، کمریوں کی یعنی کہ کبوتروں کی مانگی، یہاں تک کہ آٹے کی، اناج کی بھی قربانی مانگی ہے. پر شریعت نے بھی کبھی کہا ہی نہیں کہ انسان قربان کرو کسی کے لیے یا پوری قوم کے لیے کوئی انسان قربان کر دو. کبھی بھی شریعت نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہی نہیں کہ انسان قربان کیا جائے گناہ کے لیے. پر ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ جہاں خدا نے اپنا ایک نیا پلان ظاہر کیا، اس نے یسایہ نبی کو چونکا دیا، اس نے اس وقت کے علماء کو چونکا دیا. اور 750 سال تک یہ لوگ سوچتے رہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیا پلان ہے. وہ پڑھتے تو تھے پر سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ سکھانے کے لیے اس سے پہلے تھا ہی نہیں، کہیں بھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی گئی کہ کوئی انسان قربان ہوگا. آئے میرے ساتھ دیکھیں یسایہ کی کتاب میں، یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب. اکثر ہم ان دنوں میں گڈ فرائیڈے کے روز خاص کر اس حوالہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں اس قربان ہونے والے ایک شخص کی پوری تصویر نظر آتی ہے. اور ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ یسایہ نبی اس شخص کو دیکھ رہے تھے، ایک چیز انہوں نے لکھی، اس سارے واقعہ کو لکھا جو اس پر گزر رہا تھا. یہاں 53 باب سے پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، اور وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا. نہ اس کی کوئی شکل و صورت اور نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یسایہ نبی اپنے صحیفہ کے اندر پیشن گوئی کے طور پر یسوع مسیح سے تقریباً 730 سال قبل اپنا قلم اٹھاتا ہے اور روح کی تحریک سے ایک رویا دیکھ کر لکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا ایک شخص میں نے دیکھا، کوئی مظلوم شخص دیکھا، وہ اتنا اس کی بری حالت کر دی گئی ہے کہ وہ پہچانا ہی نہیں جاتا، اس کا چہرہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بالکل حقیر و مردود ہے. جو آتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، جو آتا ہے اسے تانے کستا ہے، جو آتا ہے وہ اس کی حقارت کیے بغیر جاتا ہی نہیں ہے. اس کو اس قدر حقیر جان لیا. چلے اگر یہاں تک بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء ایسے گزرے جنہیں حقیر جانا گیا، جنہیں مارا گیا، کٹا گیا. یرمیہ نبی، یسایہ نبی خود قتل ہو گئے. تو ایسے بہت سارے انبیاء گزرے جن کی حقارت کی گئی. پر یہ نبی تھوڑا فرق ہے، یا یہ بندہ تھوڑا فرق ہے، یہ پرسنالٹی تھوڑی فرق ہے. یہ سب کچھ سہ بھی رہا ہے اور اس کے بعد اس کے عوض کچھ ہو رہا ہے، کچھ اس کے الٹ بھی کچھ ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی. مشقتیں کس کی تھی؟ ہماری. اٹھائی کس نے؟ اس نے اٹھائی جسے سب حقیر جان رہے ہیں، اس نے اٹھائی جسے سب مار رہے ہیں، اس نے اٹھائی جسے سمجھنے کے بندے ہیں جو بندہ ہی نہیں سمجھ رہے، جسے اس طرح حقیر جانا گیا ہے. اس نے اٹھائی ہماری مشقتیں. ہم اسے مارتے رہے اور وہ ہماری مشقتیں اٹھاتا رہا اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. غم کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. پر برداشت کون کر رہا ہے؟ مار بھی کھا رہا ہے اور ہمارے ہی غم برداشت کر رہا ہے. پر ہم نے اسے خدا کا ہمارا کٹا اور ستایا ہوا سمجھا. ہم نے یہ جانا کہ مدنی مار تعلق پہن رہی ہے کیونکہ انہیں کوئی غلط کام کیا ہے، خدا نے ان سے لعنت پائی ہے.
ہم یہ سمجھ رہے تھے، پر حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ یہ کتنی واضح طور پر یسایہ نبی کہہ رہا ہے کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے یہ۔ اے بنی اسرائیل قوم، تیری وجہ سے ایسا ہوگا۔ کوئی ایک شخص جو ہے وہ یہ سب کچھ برداشت کرے گا، اس پر بڑا ظلم توڑا جائے گا، پر وہ جیسے جیسے ہم اس پر ظلم توڑ کے جائیں گے وہ ہماری بھلائی کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ یسایہ نبی کو یہاں پر یہ سمجھ آئی کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جس پر بدکاری لادی جائے گی۔ یسایہ نبی نے ایک نیا تصور دیا۔ اس نے کہا کوئی بندہ آئے گا، کوئی خدا کا خادم آئے گا، وہ بڑا مظلوم ہوگا، اس پر بڑا ظلم کیا جائے گا اور ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی جائے گی۔ کتنی واضح تصویر اس نے دیکھی، پر کوئی اس بات کو سمجھ نہیں تھا۔ سب سالانہ بکرے تو ذبح کرتے رہے، پر اس کا نہیں پتا کہ یہ کون تھا، کیونکہ تصور میں نہیں کہ کسی شخص کے اوپر ایسا ہوگا۔ کوئی واقعی جیسے ہم بڑا ذبح کرتے ہیں ایسے ہی ایسا ہوگا کہ کوئی شخص ہمارے لیے ذبح کیا جائے۔ اور یسایہ سب دیکھ رہا تھا اور بڑی توجہ سے وہ ساری باتیں لکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح بڑا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ بڑا ہے۔ یہاں پر یسایہ نبی نے کہہ دیا کہ وہ کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے، تو دراصل وہ یسایہ نبی کے اس حوالہ کو کوٹ کر رہا تھا، اس کی تفسیر بیان کر رہا تھا کہ وہ بڑا جس کا ذکر یسایہ کی کتاب میں ہے وہ مل گیا ہے اور وہ یہی بڑا ہے۔ اس نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھائے گا۔ لوگ پوچھتے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے کون اٹھا سکتا ہے، تو وہ کہتا ہوگا کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس پر بدکرداری لادی جائے گی اور وہ بڑا ہوگا۔ ہلیلویا۔ تو جو بائبل کو پڑھتے ہیں نا اور جو بائبل کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے بھید کھل جاتے ہیں۔ اس روز یوحنا پر بڑا بھید کھل گیا کہ یہی بڑا ہے جس کا ذکر یسایہ نبی نے کیا۔ اچھا، یہ بڑا بدکرداری اٹھانے والا بڑا یعنی کہ کفارے کا بڑا، اور پھر یہ بڑا یہ فدیے کا بھی بڑا ہے۔ بائبل کے اندر دو تعلیمات ہیں، ایک فدیہ ہے اور ایک کفارہ ہے۔ فدیہ دراصل ایک پیمنٹ ہے جسے ادا کیا جاتا ہے، ایک قیمت ہے۔ فدیہ کہتے ہیں قیمت چکانا۔ فدیہ کے لیے عبرانی کا لفظ ہے پادا، اور اس سے یہ لفظ نکلا ہے پدیون۔ تو فدیہ کا مطلب ہے قیمت ادا کرنا، اور قیمت ادا کرنے کے لیے بائبل کے اندر بہت سارے لوازمات بتائے گئے تھے۔ کئی طرح سے قیمت ادا کی جاتی تھی، فدیہ کئی طرح سے دیا جاتا تھا، جیسے کہ بعض اوقات جانوروں کا خون بہانا، جانور کی قربانی، بعض اوقات چاندی کے سکے، بعض اوقات جو ہے کچھ اور چیزیں جو فدیہ میں دی جاتی تھی۔ اور فدیہ قیمت چکانا ہے، قیمت چکانا فدیہ کی ٹرم ہے، اور بغیر قیمت چکائے کوئی بھی خدا کے حضور میں مقبول نہیں۔ حالانکہ خدا نے ایک بڑی لمبی لسٹ دی۔ اس نے کہا کہ اسرائیل کے جتنے پہلوٹے ہیں نا ان سب کا فدیہ دینا، ایسے کہا تھا، سب پہلوٹوں کا فدیہ۔ ہم یسوع مسیح کا بھی فدیہ دیکھتے ہیں جب ہم متی کی جھیل میں پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں جب مریم کے طہارت کے دن پورے ہوئے تو مقدسہ مریم عبادت خانہ میں گئی، ہیکل میں گئی، اور وہاں جا کر انہوں نے کمریوں کے 2 جوڑے نظر کیے، کیونکہ وہ فدیہ تھا، پہلوٹے کا فدیہ۔ تو فدیہ اسرائیل کے سارے پہلوٹوں کا دیا جاتا تھا۔ فدیے کا مطلب ہے کہ کوئی رقم دے کر، کوئی قیمت دے کر چیز کو چھڑا لینا۔ بنی اسرائیل کے لوگ
فدیہ پے کر کے اپنے بچوں کو خدا سے مانگ لیتے تھے. آمین. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جیسے کسی نے کوئی مدد مانگی ہے کہ میرا یہ بہن ہے یہ میں خدا کے حضور میں دے دوں گا, اور اس کے بعد اسے اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ بیل دوں, تو وہ کیا کرتا تھا, وہاں بھی فدیہ مقرر کیا گیا تھا کہ اس بیل کے عوض تو یہ چیز جو ہے خدا کے حضور میں اور اتنی مقدار میں دے گا, پھر اس کا اگر فدیہ ہوگا تو اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو فدیہ جو ہے وہ قیمت ہے, اور یسوع مسیح ہمارے لیے فدیے کا بھرا. ہماری قیمت کس نے ادا کی؟ یسوع مسیح. تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. یسوع مسیح نے وہ فدیے کے بھرا کا جو کام ہے, ہمارے عوض جو فدیہ دینا تھا, جو پیمنٹ کرنی تھی ہمارے عوض, یسوع مسیح نے وہ آپ کر دی اور ہمیں اپنے لیے اور اپنے باپ کے لیے خرید لیا. مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب میں ذکر ہے کہ پھر آسمان پر ایک بڑی جماعت جو ہے وہ یہ کہنے لگی کہ تو بھی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو نے ہمارے قوم, قبیلہ اور امت میں سے ہمارے خدا اور بادشاہ اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے بھی ہیں. آمین. ہاللیلویا. تو یہاں قیمت چکانے والا بھرا وہی بھرا ہے, اسی نے ہمارا فدیہ دے دیا, اسی نے ہمیں خرید لیا, اسی نے ہمیں لے کر اپنے باپ کے پاس جو ہے وہ بادشاہ اور کاہن بنا کر رکھ لیا, اور ہم اسی میں خریدے گئے اور اسی میں ہماری قیمت چکائی گئی. کفارہ کے لیے یہاں ہم جب دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہماری شفا کے لیے اس پر مارا پڑی, ہماری شفائی ہوئی, اس پر سیاست ہوئی, تو یہ سارا جو بدل ہے یہ فدیہ ہے. یہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز دی گئی. آپ کی شفا کے لیے اسے کوڑے مارے گئے, آپ کی بقا کے لیے اس پر سیاست ہوئی, آپ کے لیے وہ کچلا گیا تاکہ آپ آزاد ہو جائیں, آپ کے لیے وہ گھائل کیا گیا تاکہ آپ خدا کے حضور میں مقبول کیے جائیں. یہ سارا فدیے کا پروسیس تھا جو یسوع مسیح میں اس بھرا کے اندر ہم نے دیکھا. اور پھر یہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ ہماری بدکرداری اس پر لا دی گئی تاکہ ہم خدا کے حضور میں مقبول کیے جائیں. ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے, یہاں نیچے ہم پڑھتے ہیں 53 باب کی 10 آیت سے, تو لکھا ہے لیکن خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے, اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے. کس کے لیے؟ تو یہ کون ہے؟ کیا کوئی جانور ہے؟ کون ہے یہ انسان ہے. کون ہے؟ انسان. یسایہ نبی ایک انسان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ اس پر ہونے والا ہے, اس کی جان تمہارے لیے قربان کر دی جائے گی. اور یسوع مسیح نے یہ آ کر کہا کہ میں اپنی جان تمہیں تمہارے فدیہ میں دوں گا. میں اچھا پہا ہوں, میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میری جان تمہارے لیے قربان کی جائے گی, تمہارے فدیہ میں, تمہارے چھڑانے کے لیے, تمہاری قیمت کے لیے میری جان جائے گی. ہاللیلویا. تو یہاں لکھا ہے جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا, اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے وسیلہ سے پوری ہوگی. اپنی جان ہی کا جو پھٹا کر اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا, اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم پودوں کو راست باز ٹھہرائے گا. میرا خادم اپنی ہی جان کے سبب سے وہ بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا, وہ جان دے گا تاکہ بہت سارے راست باز ہو جائیں. تو یہاں ہے وہ انسان کی قربانی جو یسایہ نبی نے بیان کی, یہاں ہے وہ بھلا جسے یوحنا دے کر کہتا ہے کہ یہ خدا کا بھلا ہے جو انسان کے گناہ اٹھائے گا اور ان کے لیے قربان کیا جائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का ये एक नया मंसूबा था, खुदा का ये एक नया प्लान था, और ये ऐसी कुर्बानी गिनी गई कि जो वाकई हकीकत में साफ कर देती है, ये ऐसी कुर्बानी गिनी गई जो आजाद कर देती है, ये ऐसी कुर्बानी गिनी गई जो धो देती है, और जिसके बाद कोई नई कुर्बानी की हाजत नहीं। हालेलुया। और यहाँ जब हम किताबे मुकद्दस में पढ़ते हैं तो बाइबल की जितनी कुर्बानियां हैं वो सारी की सारी बनी इसराइल के लिए थी, पर यीशु मसीह की कुर्बानी सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं। यशायाह नबी का ये जो बड़ा है ये सिर्फ जो है वो इसराइल के लिए नहीं है, ये वासिया तौर पर लिखा है कि वो बहुत सी कौमों को जो है वो पाक करेगा। आमीन। ये बड़ी खुशखबरी का पैगाम था। अच्छा, ये शायद भी ये देखकर बड़ा चौंक रहा होगा, रूम में तो वो लिख रहा होगा, पर हैरान होता होगा, क्योंकि उस वक्त वो यही जानते थे कि नजात जो है वो सिर्फ इसराइलियों की है, फिदिया सिर्फ इसराइलियों का है, कफारा सिर्फ इसराइलियों का है। वो भी सोचता होगा, पर वहां खुदा ने उसको हैरान कर दिया और उसके हाथ से खुद लिखवाया। वैसा देखें यहाँ पिछले सभा पर चले 52 बाब में और उसकी 14 आयत, यहाँ लिखा है, जिस तरह बथेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया, उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा, वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा। ये कितना बड़ा भेद था इसराइल के लिए, कि सिर्फ इसराइल के लिए नहीं, वो सारी कौमों को पाक करने के लिए आएगा। एक खादिम ऐसा आएगा जो सारी कौमों को पाक करेगा, वहां कोई तफरीक बाकी नहीं रहेगी, कोई यहूदी या 12 कबीलों का सिलसिला नहीं है। अब ये सिलसिला पूरी दुनिया के लिए है। जो हैकल के अंदर कुर्बानगाह पर कुर्बानियां होती थी वो इसराइल के लिए थी, पर जो खुदा का बड़ा आने वाला है वो पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आयत फिर से दोबारा यूहन्ना की इंजील में चलें। मैंने कहा कि ये एक छोटी सी आयत है, पर ये पूरी बाइबल की सैर करा देती है और वो जो है हमें शाद कर देती है। यहाँ हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 29 आयत में, तो यहाँ यूहन्ना ने एक ही आयत के अंदर बहुत बड़ा पैगाम दे दिया। लिखा है, देखो ये खुदा का बड़ा जो दुनिया का गुनाह, इसका गुनाह, दुनिया का गुनाह। भाई इसराइल में जितने उस वक्त आलिम लोग हैं वो सिर्फ ये मानते हैं कि कफारा सिर्फ इसराइल का होता है, बड़े सिर्फ इसराइल के लिए कुर्बान होते हैं और किसी के लिए नजात नहीं। ये सिर्फ हमारा खुदा है, हमारी फिक्र करता है, ये हमारी जरूरतें पूरी करता है, ये हम ही से राजी या खुशी होता है और किसी का इस खुदा पर हक नहीं। पर यूहन्ना कहता है कि खुदा ने ये बड़ा भेज दिया है पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा है। और ये साया ने पहले ये कह दिया था के अंदर वसीयत का पैगाम दिया है और एक ही नाम है गुनाहों की माफी के लिए और वो यीशु नाम है, उसके सिवा कोई दूसरा नाम है ही नहीं, वो अकेला नाम गुनाहों को माफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने आप अपने मुंह से कहा था कि दुनिया के इंतहा तक मेरे नाम से गुनाहों की माफी होगी। बताएं कोई और नाम है दुनिया में जिसके नाम से गुनाह माफ किए जाते हैं? एक ही नाम है और ये साया का पैगाम सच्चा है, यूहन्ना का पैगाम सच्चा है, यीशु का पैगाम सच्चा है, उसके रसूलों का पैगाम सच्चा है, आज अंजील का पैगाम सच्चा है। जो गुनाहों से माफी पाना चाहता है वो बड़ा के लहू के सबब से पाएगा। हालेलुया। ये बड़ा है और इस बड़ा ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया के गुनाह माफ किए गए। आपको पता है काशिफा की किताब में लिखा है कि यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि मैंने आसमान पर एक बड़ी भीड़ देखी जिसमें हर एक कौम, कबीला और उम्मत के लोग खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं। वो जो है वो खजूरों की डालियां लहरा रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ आसमान पर गीत गा रहे हैं। तो यूहन्ना हैरान ही होगा
یوحنا حیران نہیں ہوا کہ وہاں پر تو اسرائیلی نہیں بلکہ دنیا کی ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں. وہاں عبرانی بولنے والے نہیں، ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، اور وہاں پر ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں. یہ بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھائے گا اور دنیا کو آسمان کی بادشاہت میں لے کر جائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کا بڑا ہمیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کی پوری سیر کراتا ہے. اس کے ساتھ رہیں گے نا تو آپ آسمان پر بھی جائیں. ہاللیلویا. آئیں اسی کے ساتھ اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں. آج کے اس کلام کے لیے، خدا کے ان دلوں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں. سب سر جھکے خدا کے حضور میں، سب آنکھیں خدا کے حضور میں تعظیماً. کوئی شخص جو ہے توبہ کرنا چاہتا ہے، یسوع اپنی زندگی دینا چاہتا ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے، اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے. یہ کون ہے؟ اگر آپ اس فضل کے تخت کے سامنے اب تک آپ نے نہیں پہچان سکتی، میرے خیال سے سبھی یسوع کو جانتے ہیں، لیکن اگر کچھ سنا ہوا کلام ہر ایک شخص کے لیے اس بڑے کے نام کو یہ جانتے اور پہچانتے جائیں. پاک یہوہ خدا، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اس برے کے لیے. خداوند ہم تیری تمجید کرتے ہیں جو ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آ گیا، اور یسایہ نے اس بات کو دنیا پر ظاہر کر دیا کہ ایک شخص آنے والا ہے، اور اس نے آ کر ہمارا نہ صرف فدیہ دیا بلکہ ہماری قیمت چکا دی، کفارہ بھی دے دیا، فدیہ بھی دے دیا، اور ہم نے اپنے لہو سے خرید لیا. ہم اس کے نام کی بڑائی کرتے ہیں، ہم اس کے نام کی جے جیکار کرتے ہیں، ہم اسی کو سجدے کرتے ہیں جس کو آسمانی بھی سجدے کرتے ہیں. ہم زمینی بھی اسی کے سامنے جھکتے اور اسی کی قدم بوسی کرتے ہیں اور اسی کو مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری نجات کا منبع ہے. ہم شکر گزار ہیں، ہم اس کے نام کی بڑائی کرتے ہیں. ہم آج کے کلام کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر ہم سب کے ایمان کی کلام کے وسیلہ سے تجدید کی گئی ہے. خدا نے اس زمان میں آگے بڑھنے کا، مضبوط رہنے کا فضل بخشے، تاکہ ہم اس ایمان پر جب تک اس بدن کے بدن میں ہے مضبوطی کے ساتھ اس ایمان کی ڈوری کو تھامے رہیں اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. کلیسیا کے لیے خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تیرے خادم کے لیے خدا دور سے جو اس خوشخبری کو لے کر آیا، خدا ان کے لیے اور تیرے گہرے بھید کھولتے چلے جائیں، اور تیرا آسمان خدا تیرے بندوں کے لیے کھلا رہے. خدا جہاں جہاں جائیں خدا ریس سما کھلا رے بھائیا بات رسو، ریس تو نہیں کھلا رہا بھائیا برسا، روحوں کی نجات کے لیے، بھلائی کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے خدا تیرا بندہ استعمال ہوتا چلا جائے اور تیرا نام جلال پاتا چلا جائے. یسوع مسیح کے نام